دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کافی اچھے ہوں گے۔ کن 3 وقتوں میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ دوستو قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت جائز ہے اور باعث ثواب ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ کیا منع ہے؟ نماز پڑھنا منع ہے، اور انہی اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت بھی عام طور سے ترک کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب کوئی آیات سجدہ پڑھی جائے، کیونکہ ان آیات کی تلاوت کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے اور ان اوقات میں سجدہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو پرہیز کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ایسے وقت میں ہم قرآن پڑھنے سے پرہیز کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پرہیز کرنا بہتر ہے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، سورج نکلتے وقت۔ یاد رکھیں، سورج کب نکلتا ہے؟ صبح کے وقت نکلتا ہے، اور ہمارے یہاں عورتیں عام طور سے صبح صادق میں تلاوت کلام اللہ کے لیے بیٹھتی ہیں نماز کے بعد، اور وہ گھنٹوں تلاوت کرتی رہتی ہے، اور اس کے بیچ میں یہ مکروہ وقت گزر جاتا ہے جن کا علم ان کو نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ مکروہ وقت کب ہے ہم یہ جانیں گے۔ نمبر 1، سورج نکلتے وقت کم از کم 15 سے 20 منٹ کا آپ انتظار کر لیں، اس کے بعد آپ تلاوت کلام اللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، زوال کا وقت۔ اب زوال کا وقت کہتے کسے ہیں؟ زوال کا وقت یعنی سورج جب مکمل سر کے اوپر ہو۔ کب ہو؟ سورج جب مکمل سر کے اوپر ہو، کم از کم اس وقت بھی آپ 15 سے 20 منٹ کا انتظار کر لیں، پھر تلاوت کلام اللہ کریں۔ نمبر 3، غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبتے وقت۔ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے شام کے وقت، اس وقت بھی تقریباً 15 سے 20 منٹ آپ انتظار کر لیں، یا پھر اگر تلاوت کر رہے ہیں تو 15 سے 20 سورج کے ڈوبنے کے 15 سے 20 منٹ پہلے آپ تلاوت کلام اللہ کو ترک کر دیں۔ دیکھیے، یہ ترک کرنا بہتر ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ناجائز ہے یا حرام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ترک کرنا بہتر ہے، آپ ان اوقات میں بچنا بہتر ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان اوقات میں آپ دیگر وظائف وغیرہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عام طور سے ہمارے یہاں بہت زیادہ تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں لوگ، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھنے میں 10 نیکی آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور 10 نیکی کے رمضان میں آپ ایک نیکی کریں تو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ دوستوں، آپ زیادہ سے زیادہ گھر میں تلاوت کلام اللہ کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ ان اوقات میں، ان وقتوں میں، آپ 3 وقتوں میں بچنا چاہیں تو آپ ضرور بچیں۔ اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔